بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول عشق کے ساتھ بائی پلوشہ صافی کی قسط نمبر 7 لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ تو چلیں ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج فجر کی نماز پڑھنے اور تلاوت کے لیے لیٹنے میں مسکان کو 7 بج گئے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی ہی تھی کہ لاؤنج میں سے کسی کے رونے کی آوازیں آنی۔ وہ ہیبت میں آ کر کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج میں سمرین آنٹی کو زیر قطار روتے دیکھا۔ امی مسلسل انہیں چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی سائرہ بھابی کے پاس آئی۔ مسکان: کیا ہوا بھابی؟ چچی اتنا رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے دل گرفتگی سے پوچھا۔ سائرہ بھابی: کومل کی ساس کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے افسوس سے کہا۔ مسکان: زہیب کی مما؟ اس نے سانس روک کے دل میں کہا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے آنسوؤں کا گولا گلے سے نیچے اتارا۔ بابا، چاچو، عرفان بھائی سمیت سب چاچی کے پاس بیٹھے تھے۔ ستارہ ایک بیگ اٹھائے اشک بار آنکھوں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ امی گیلی سانس اندر کھینچتی مسکان کے پاس آئیں۔ امی: کومل بہت پریشان ہے، اس سب کے لیے بہت اکیلی ہے، ہم سب کو آنے کے لیے کہا ہے، تم جلدی سے جا کر تیار ہو جاؤ۔ وہ اسے ہدایت دے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مسکان بالکل وہاں جانا نہیں چاہتی تھی لیکن امی کو منع نہیں کر سکتی تھی۔ 1 گھنٹے میں سب کو کومل کے گھر پہنچے۔ سہیل احمد کے گھر غم کا سما تھا، لوگوں کا آنا شروع تھا۔ زہرا آنٹی کے بے جان لاشے کو دیکھ کر اس کا دل ڈگمگانے لگا۔ وہ کومل اور ستارہ کے ہمراہ کام میں ہاتھ بٹانے لگ گئی تھی۔ وہ وہاں تعزیت کے لیے موجود عورتوں کو پانی پیش کر رہی تھی جب اس نے سہیل صاحب سے عثمان سے زہیب کی آمد کا پوچھا۔ عثمان: ڈیڈ، وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا ہے، بس تھوڑی دیر میں مریم باجی کو لیے پہنچ جائے گا۔ اس نے بھیگی آواز میں ڈیڈ کو معلومات فراہم کی۔ زہیب کے آنے کا سن کر مسکان کے ہاتھوں میں لغزش ہونے لگی۔ وہ کسی بھی صورت زہیب کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے کچن میں آ گئی اور وہیں دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے مین گیٹ پر زوروں کے تار رونے کی آوازیں سنی۔ وہ مریم کی آواز تھی جو لاؤنج کے سرے پر ہی باپ سے لپٹ کر اہو پکا کر رہی تھی۔ اس پر سے ہوتی مسکان کی نظر زہیب پر مرکوز ہو گئی جو بنا آواز اشک بار آنکھوں سے لڑکھڑا کر چلتا آیا اور اپنی مما کی لاش سے لپٹ کر بلک بلک کر بے آواز رونے لگا۔ مسکان آج 14 ماہ بعد اسے دیکھ رہی تھی اور 8 ماہ بعد سن رہی تھی۔ زہیب میں تبدیلیاں وہ واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ بالوں کا سٹائل بدل گیا تھا، شیپ پوری رکھ لی تھی، آنکھوں پر اینک لگ گئے تھے اور ویران آنکھیں۔ مسکان کے لیے زہیب کو اس حال میں دیکھنا گوارا نہیں ہو سکا کہ وہ اسے اپنے دل سے نکال چکی تھی، پر کچھ تھا جو اسے تکلیف دے رہا تھا۔ شاید زہیب کے آنسو، کیونکہ اس نے زہیب کو ہمیشہ ہنستے اور دوسروں کو ہنساتے دیکھا ہے، آج پہلی مرتبہ روتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو قابو کرتے کومل کے کمرے میں آ گئی اور کومل کی سوئی ہوئی 1 سالہ بیٹی ماہی کے سرہانے بیٹھ گئی۔ اس رات شکیل چاچو اور اس کی فیملی وہیں رکے۔ حاری صاحب اپنی فیملی کے ساتھ گھر لوٹ آئے۔ سب سوگوار بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کھانا کھایا، کسی نے نہیں۔ مسکان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، پر آج وجہ اس کا اپنا ڈپریشن نہیں بلکہ زہیب کا دکھ تھا۔ وہ بیڈ پر سے اٹھ بیٹھی اور دراز سے گولیاں نکال کر نگل گئی۔ زہیب اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کے سامنے کھڑا اسموکنگ کر رہا تھا۔ آنکھیں خشک ہو چکی تھیں۔ ان کے گھر سب اپنے گھروں میں جا چکے تھے لیکن سویا کوئی نہیں تھا۔ گھر میں کسی فرد کے اضافے ہونے سے جتنی رونق ہوتی ہے، کسی کے چلے جانے سے اس سے بھی زیادہ ملال۔ عثمان کے ساتھ کومل تھی اور ڈیڈ کے پاس مریم۔ اس وقت سب سے زیادہ اکیلا ایک زہیب ہی تھا۔ جس تنہائی اور اندھیرے میں اسے اتنے مہینوں سے سکون ملتا تھا، آج اچانک سے خوف آ رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے ہٹا اور کمرے سے باہر آ گیا، سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور ڈیڈ کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ڈیڈ اکیلے بیٹھے چھت کو تاک رہے تھے۔ مریم اپنے بچوں کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ جھٹ سے آیا اور ان کی گود میں سر چھپائے لیٹ گیا۔ ان کا دل بھر آیا تھا اور ڈیڈ اپنے آنسو چھپاتے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو دلاسا دینے لگے۔ آج ان کے گھر سوئم تھا۔ اس کی کوشش کے باوجود بھی امی اور بابا نے اسے گھر پر اکیلے ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ اسے مجبوراً ان کے ساتھ آنا پڑا۔ وہ زہیب کی نظروں سے بچتے بچاتے کومل کے کمرے میں آئی اور اضطرابی کیفیت میں وہیں بیٹھی تھی۔ کومل اس وقت مہمان خانے میں کھانا لیے بیٹھی تھی۔ کومل: کچھ کھا لو۔ زہیب: 3 دن سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے کھانا زہیب کے آگے کرتے ہوئے التجا کی۔ زہیب: بھابی دل نہیں کر رہا، اس نے بیزاری سے کہا۔ کومل: تھوڑا سا کھا لو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اسے پھر کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مسکان کومل کے کمرے میں ماہی کو گود میں اٹھائے ٹہل رہی تھی لیکن وہ اور زور سے رونا شروع کر دیتی تھی۔ آخر مسکان نے کومل کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ماہی کو واپس لٹاتی باہر آئی۔ لاؤنج میں اور کچن میں اسے کومل کہیں نہیں ملی۔ اس نے ستارہ کو ڈھونڈ کر کومل کا پوچھا تو معلوم ہوا وہ مہمان خانے میں ہے۔ وہ مہمان خانے کے دروازے پر آ کر ٹھٹک گئی۔ اس کا سانس رکنے لگا۔
इसका वहाँ से भाग जाने का दिल किया, लेकिन अब फ़ायदा नहीं था। कोमल के साथ साथ ज़ोहैब भी इसे देख चुका था। इसे अंदाज़ा नहीं था कि ज़ोहैब भी यहाँ होगा, वरना वो खुद कभी ना आती। कोमल ने इसे मुखातिब किया तो वह टक टक कर बोली, मुस्कान, वो माही बहुत रो रही है, मेरे पास चुप नहीं हो रही। इसने कांपते ज़बान से कहा, कोमल, ओह हाँ, इसके फीडर का वक्त हो गया है। ये कहते साथ वो ज़ोहैब को फिर से खाना खाने की तंबीह करते हुए कमरे से बाहर चली गई। ज़ोहैब हाथ भाम पंसाए सर झुकाए बैठा था। कोमल के जाते ही इसने मुस्कान को मुखातिब किया। मुस्कान जाने के लिए मुड़ते मुड़ते रुक गई, कब से आंखें बंद कर ली। ज़ोहैब कुर्सी से उठता हुआ इसके पास आया। ज़ोहैब, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना पराया हो गया हूँ कि तुम मुझसे मेरी माँ की तज़ियत भी नहीं करोगी? इसने अफसोस भरे गुस्से से कहा। मुस्कान निकलना चाहती थी, लेकिन ज़ोहैब ने इसके आगे हाथ फैला दिए। वे एक कदम पीछे होकर दीवार से लग गई। ऐसा भी क्या हो गया कि मुझे देखना भी गवारा नहीं है तुम्हें? इसे मतवातर नज़रअंदाज हो जाने पर पूछा। मुस्कान नज़रें नीचे किए सहम के खड़ी हुई। तुम्हें पता है, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा कमीना इंसान हूँ, जो इतना सब होने के बावजूद भी तुमसे अच्छे की उम्मीद लगाए बैठा हूँ। और तुम? इसे मुस्कान की तरफ उंगली से इशारा कि तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो। अफसोस है मुझे कि मैंने कभी तुम्हें चाहा। इसने तेज़ आवाज़ में अपने लफ्ज़ों पर जोर देकर कहा। मुस्कान अब भी खामोशी से अपनी बेचैनी को काबू करती साकित खड़ी रही। और मेरी बेबसी देखो, इतनी तकलीफ़ सहने के बावजूद भी मुझे तुमसे नफ़रत नहीं हो रही। इसकी आवाज़ की कुर्ब मुस्कान को अंदर तक चुभ रही थी। अब इसे बुत बनी क्या खड़ी हो? कुछ तो बोलो, इसने गुस्से से कहा। वो अब दरवाजे के सामने खड़ा था। मुस्कान, प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे जाने दें, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, इसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। ज़ोहैब के तने अबरू ढीले पड़ गए। इसे अफसोस होने लगा कि इस बेहिस लड़की के लिए इसने अपने आप को इतना गिरा दिया। इसका इज्जत नफ्स से इसे मलामत कर रहा था। ज़ोहैब, ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना आज के बाद गलती से भी मेरे सामने मत आना। इसे मुस्कान की आंखों में देखकर दांत पीसते हुए तंबीह की और सामने से हट गया। वो अपने आंसू छुपाती अपने डिप्रेशन से लड़ते वहाँ से भाग गई। लाउंज से गुजरते हुए सितारा ने इसे देख लिया। इसके पुकारने पर भी वो नहीं रुकी, तो सितारा मेहमान खाने में आकर देखने लगी। वहाँ ज़ोहैब के गुस्से से मेज़ को लात मारते हुए मायूसी से सर पकड़े अपने जज्बात को काबू करते देखकर समझ गई कुछ देर पहले वहाँ क्या सूरत हाल रही है। सितारा को मुस्कान पर बहुत तरस आने लगा। वो कमरे के अंदर आई और ज़ोहैब पर बरस पड़ी। सितारा, आपको कोई हक नहीं इस पर ऐसे चिल्लाने का। ज़ोहैब, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम दोनों को एक को कुछ कहो दूसरी दिफा करने आ जाती है। इसने सपाट अंदाज में रुख मोड़ कर कहा। सितारा, मैं इसके दिफा करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करने आई हूँ। एक तरफा फैसला मत कीजिए। आपको नहीं पता वो किन हालात से गुजरी है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है इसके साथ क्या हादसा हुआ है। सितारा की आवाज़ भीगने लगी। आपको सिर्फ अपनी तकलीफ़ नज़र आ रही है, इस पर क्या बीती है क्या एक दफ़ा भी आपने इसे पूछा? प्लीज़ ज़ोहैब, बहुत मुश्किल से वो इस फेज़ से बाहर निकली है, इसे फिर से इस फेज़ में मत भेजिएगा। वो अब गीली आंखों से हाथ जोड़े अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए इल्तिजा कर रही थी। ज़ोहैब को कुछ खटका था। इसने रुख मोड़कर सितारा को देखा, जो अब अपने आंसू साफ करती बाहर जाने लगी थी। वो झट से इसके सामने, ज़ोहैब, एक मिनट, किस हादसे की बात कर रही हैं? क्या हुआ है इसके साथ? इसने बौखलाते हुए कहा। सितारा, नहीं, कुछ नहीं। इसने हड़बड़ाकर अपनी बात बदली। ज़ोहैब, सितारा, बताओ मुझे, ऐसा क्या हुआ है यहाँ जो मैं नहीं जानता? कौन सा फेस? इसे अब शदीद परेशानी हो रही थी। सितारा, रहने दो ज़ोहैब, आप नहीं सुन पाएंगे, इसने इस्तराब में कहा। वो वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन ज़ोहैब ने इसका रास्ता रोक लिया था। इसे ज़ोहैब को ये राज नहीं बताना था और अब वो दोहरी कैफियत का शिकार हो रही थी। ज़ोहैब, मुझे जानना है, मैं सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ बताओ। इससे अब सच में तजस्सुस हो रहा था। सितारा, ठीक है, इसने हार मानते हुए कहना शुरू किया। आज से 8 माह पहले मेरी मंगनी के दिन यह हादसा पेश आया था। 8 माह पहले। मुस्कान को आज तैयार होने में बहुत देर हो गई थी। अम्मी की डांट पर इसने सबसे आखिर में खुरम भाई और इनके बच्चों के साथ आने का कहा। इस वक्त खुरम भाई अपनी बीवी बच्चों के साथ कार में बैठे हॉर्न बजा रहे थे। वो जल्दी जल्दी बाहर आई और कार में बैठ गई। खुरम ने कार चला दी। घर से थोड़ा आगे जाकर वो चिल्ला उठी, मुस्कान, या अल्लाह, मैं तो गिफ्ट उठाना भूल गई। इसने अफसोस से सर झटका। खुरम, चलो कोई बात नहीं, वापस ही तो इसी घर आएगी, बाद में दे देना। मुस्कान, मंगनी आ जाएगी, गिफ्ट बाद में कैसे दूँ? इसने अफसोस से कहा। खुरम की वाइफ, मुस्कान, देर हो जाएगी, वापस नहीं जा सकते। इसे मुस्कान की बात का इशारा समझ कर कहा। मुस्कान का और मुँह बन गया। मुस्कान, तो मैं खुद चली जाती हूँ, भाई आप मुझे यहीं उतार दें। इसने खुशी से हल बताया। खुरम, नहीं मुस्कान, फिर वापस कैसे आओगी और अकेले कैसे जाने दूँ? मुस्कान, कुछ नहीं होता, आप भाभी और बच्चों को पहुंचाकर वापस लेने आ जाना, प्लीज़, थोड़ा ही आगे है, मैं जल्दी चली जाऊंगी। खुरम के मान जाने पर वो कार से उतरी और तेज़ कदमों से घर की जानिब चलने लगी। रात के इस वक्त रोड पर इक्का दुक्का ट्रैफिक थी। वो सर झुकाए धड़कते दिल के साथ तेज़ रफ्तारी से चलती रही। इसे महसूस हुआ एक सफ़ेद
رنگ کی وین اس کے سامنے آ رکی اور دو درمیانی عمر آدمی چہرہ ڈھکے اسے پکڑ کر وین کے اندر گھسیٹنے لگے۔ مسکان حواس باختہ ہو گئی۔ اسے اس اچانک حملے سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ سمجھ نہیں آیا۔ وہ چیخنے چلانے لگی تو ان میں سے ایک نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ دونوں ہٹے کٹے مرد تھے۔ مسکان ہر حد کوشش کے باوجود بھی اپنے کمزور بازو ان کے گرفت سے نہیں چھڑوا سکی۔ مسکان نے ان میں سے ایک کے پاؤں پر اپنی ہیل والے سینڈل سے لات ماری۔ وہ کرا اٹھا۔ دوسرے نے مسکان کے گال پر زناٹے دار تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا مسکان کو اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا اور ناک سے خون رسنے لگا۔ مسکان کی ہمت جواب دے گئی تھی لیکن وہ پھر بھی بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں جس کے پیر پر مسکان نے ہیل ماری تھی اس نے مسکان کے بال دبوچے اور زور سے اس کا سر وین کے دروازے سے مارا۔ مسکان کے منہ سے آہ نکلی اور پیشانی پر خون بہتا ہوا محسوس ہوا۔ دماغ سن ہو گیا اور دونوں آدمی اسے وین کے اندر دھکیل کر روانہ ہو گئے۔ خرم 20 منٹ بعد واپس آیا اور دونوں منزل پر مسکان کو پکارتا ہوا تلاش کرنے لگا۔ جب وہ کہیں نہیں ملی تو اس کے موبائل پر فون کرنے لگا۔ نمبر بن جا رہا تھا۔ خرم کو خوف لگا۔ اس نے پریشانی سے سر پکڑ لیا اور آگے کا لاہ عمل سوچنے لگا۔ اس نے مایوسی سے ایک اور کال ملائی۔ کچھ دیر بعد عرفان، تایا اور ابو اور تائی امی کے ہمراہ جھٹ سے گھر میں داخل ہوئے۔ خرم وہیں لان میں پسینہ صاف کرتا چکر کاٹ رہا تھا۔ عرفان، کیا ہوا خرم؟ تم نے بابا اور امی کے ساتھ ایمرجنسی میں گھر کیوں بلایا ہے؟ تایا ابو اور تائی امی بھی فکر مندی سے خرم کو دیکھ رہے تھے۔ خرم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے بتائے۔ تایا ابو کے پھر پوچھنے پر اس نے درپیش کیفیت بیان کر دی۔ سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ عرفان پریشانی میں مسکان کا نمبر ملاتا رہا جو مسلسل بن جا رہا تھا۔ حارث صاحب غضب سے خرم پر جھڑپنے لگے تھے جب عرفان نے پکڑ لیا۔ خرم، سوری تایا، مجھے اندازہ نہیں تھا یہاں حالات اتنے خراب ہو جائیں گے۔ اس نے خوفزدہ عالم میں اپنی وضاحت دی۔ عرفان، بابا اس میں خرم کی کیا غلطی ہے؟ مسکان نے خود ضد کی۔ خرم، تم منگنی میں جاؤ، میں یہاں سنبھالتا ہوں، اس نے ہمدردی سے خرم کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ خرم، نہیں، میں اس وقت آپ لوگوں کو ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ عرفان، بات کو سمجھو خرم، تمہارا وہاں موجود ہونا لازمی ہے۔ اگر چاچو نے دیکھ لیا ہم بھی نہیں ہیں تو تم بھی غائب ہو تو سب پریشان ہو جائیں گے، اسی لیے تم وہاں جا کے سنبھالو، میں یہاں سنبھالتا ہوں۔ عرفان کے سمجھانے پر خرم وہاں سے حال چلا گیا جہاں ستارہ کی منگنی کی تقریب چل رہی تھی۔ نائلہ بیگم تو رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی اور حارث صاحب اس طرح میں دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہے تھے۔ عرفان انہیں تسلی دیتا پاس کے پولیس اسٹیشن میں اطلاع دینے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد واپس لوٹا۔ حارث صاحب اس پر جھپٹے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عرفان، وہ کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا، صبح شکایت درج کریں گے۔ اس نے بے بسی سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور پھر سے مسکان کا نمبر ملاتا رہا۔ ستارہ پورے فنکشن میں مسکان کی غیر موجودگی پر تپتی رہی۔ گھر پہنچ کر اس نے مسکان کا قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا تھا لیکن گھر پہنچ کر حقیقت سے آراستہ ہو کر اس کا غصہ پانی بن گیا تھا۔ وہ روحانسی ہو کر گھر کے مردوں سے ایک ایک کر کے مسکان کو ڈھونڈ لانے کی التجا کرتی رہی پر کوئی کچھ نہ کر سکا۔ مسکان کا نمبر اب بھی بند آ رہا تھا اور ان میں سے کسی کے پاس اب تک اغوا کیے جانے کی کال بھی موصول نہیں ہوئی تھی۔ رات اسی کشمکش میں گزری۔ صبح صادق کے وقت عرفان کو کسی انجان نمبر سے کال موصول ہوئی۔ عرفان، ہیلو، جی میں عرفان، ہاں وہ میری بہن ہے۔ کیا؟ کس ہسپتال میں؟ ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے ہیبت کے عالم میں کال پر گفتگو کی۔ مسکان کے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ہسپتال بلایا ہے۔ گھر والوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا۔ بابا عرفان ہسپتال کے لیے روانہ ہوئے۔ امی کی ضد پر انہیں بھی ساتھ لے جانا پڑا اور انہیں سنبھالنے کے لیے ستارہ بھی ساتھ چل دی۔ ہسپتال پہنچ کر انہیں ریسیپشن پر فون کیے جانے کا پتہ چلا۔ وہ نرس کے ہدایت پر وہ مطلوبہ کمرے کے سامنے جا رکی۔ اندر سے ایک لیڈی ڈاکٹر برآمد ہوئی اور عرفان سے مخاطب ہوئی۔ ڈاکٹر، آپ اس لڑکی کے گھر والے ہیں؟ اس نے پیشہ ورانہ مہارت سے کہا۔ عرفان، جی میں بھائی ہوں، یہ ماں باپ اور یہ کزن۔ عرفان نے سب کا تعارف کروایا۔ نائلہ بیگم، کیا ہوا میری بیٹی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے بہتے آنسوؤں سے پوچھا۔ حارث صاحب انہیں سنبھالنے لگے۔ عرفان اور ستارہ دل تھامے ڈاکٹر کے بولنے کے منتظر تھے۔ ڈاکٹر ایک لمبی سانس لی اور نرم لہجے میں بولی۔ ڈاکٹر، دیکھیے میں اب جو بھی بتانے لگی ہوں آپ سب کو بہت ہمت اور حوصلے صبر سے سننا ہوگا۔ میں سمجھ سکتی ہوں یہ وقت آپ کی بیٹی کے ساتھ ساتھ آپ سب پر آزمائش کا ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ میں بات تسلی سے سن لیجیے۔ سب نے ایک دوسرے کی جانب فکر مندی سے دیکھا۔ حارث صاحب، بات کیا ہے ڈاکٹر؟ کھل کر بتائیے، ہوا کیا ہے آخر؟ نائلہ بیگم کو کرسی پر بٹھا کر ڈاکٹر سے مخاطب ہوئی۔ ڈاکٹر، آپ کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور پھر اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان سب کے پیروں تلے زمین نکل گیا۔ یہ خبر ان پر بجلی گرنے کے
मानिंद थी। हारिस साहब सीने पर हाथ रखे लड़खड़ा कर पीछे कुर्सी पर जा गिरे, जबकि नाइला पहले ही से अपना सर पीटती आह बका कर रही थी। सितारा ने भी अपनी चीख रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। इरफान सांस लेना भूल गया था, इसको होश नहीं रहा। इन बुजुर्गों को संभाले या खुद को। इनको सन्नाटे में जाते देख डॉक्टर फिर बोलना शुरू। इसके जिस्म पर कई जगह तशद्दुद के निशान हैं, जिससे लगता है इसने अपने दिफा करने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से इनका मुकाबला नहीं कर पाई। वो सब दम साधे खड़े डॉक्टर की बात सुन रहे थे। ज़्यादा देर इसका गला दबाए जाने से और इसके चीखते रहने से आवाज़ पूरी तरह बैठ चुकी है। अभी भी मुस्कान के बेहोश हो जाने पर इनको लगा वो मर गई, इसलिए छोड़कर चले गए। सुबह कुछ स्टूडेंट के ग्रुप को वो हाईवे के पास पड़ी मिली तो हॉस्पिटल ले आए। इरफान चले गए मतलब वो? इसने खामोशी तोड़ी और आहिस्ता से कहा। इसका जहन अब भी इस जुमले पर अटक गया। डॉक्टर मतलब वो एक से ज़्यादा थे, दो थे। इरफान की नामुकम्मल बात को डॉक्टर ने मुकम्मल कर दिया। इरफान ने उफ करके कुर्ब से आंखें बंद कर ली। देखिए, ये वक्त जितना आप सब पर सख्त है, इससे कहीं ज़्यादा मुस्कान पर, जिसके साथ यह हादसा हुआ है, वो बहुत गहरे सदमे में है। इसकी जहनी कैफियत बहुत बिगड़ी हुई है। आप सबको दिल बड़ा करना पड़ेगा। अभी आपको इसी भी संभालना है। दोस्ताना अंदाज में इन सब को समझा रही थी। वैसे तो ये पुलिस केस है, कोई भी डॉक्टर कानूनी कार्रवाई होने से पहले ऐसे मरीज़ नहीं लेती, पर मैंने इंसानियत के नाते इसका बर वक्त इलाज किया। अब मुस्कान की फैमिली में हैं, इसीलिए मैंने पहले आपको इत्तला देना ज़रूरी समझा। वो कुछ सदमे से बाहर आ जाए, फिर आप सब के ताउन से इस केस को दर्ज कराते हैं। वो इनको हिदायत देती वापस कमरे के अंदर चले गए। कुछ मिनट बाद डॉक्टर वापस निकली तो इरफान ने इन्हें मुखातिब किया। क्या मुस्कान से मिल सकते हैं? इसने दिल गिरफ्तगी से पूछा। डॉक्टर अभी नहीं, हमने इसे आराम और आवर इंजेक्शन लगाए, इस वक्त सो रही है। जैसे ही उठेगी नर्स आपको इतला कर देगी। वो जवाब देकर अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गई। जब वो नींद से उठी तो नर्स के इतला करने पर वो इससे मिलने कमरे में दाखिल हो गए। नाइला बेगम तो जाते ही से लिपट गई और ज़ोर-क़ुतार रोने लगी। सितारा और इरफान के सराहने खड़े नाइला बेगम को चुप करवाने की कोशिश करते रहे। बाबा इसके ज़ख्मी चेहरे, पज़मंदा जिस्म, सर और हाथों में जगह जगह पट्टी बंधे देखकर ठिठक गए और वहीं दरवाजे पर ही खड़े रह गए। आगे आकर अपनी फूल जैसी बच्ची को उजड़ा हुआ देखने की इनमें हिम्मत नहीं थी। मुस्कान ने खाली जहन और सूजी आंखों से सबको बारी बारी देखा और रुख मोड़ लिया। अम्मी की आवाज़ इसके रंज में इजाफा कर रही थी। इसने तकलीफ से अपने कानों पर हाथ रख दिया और लंबी लंबी सांस लेते घबराने लगी। नर्स इसकी हालत समझ गई। वो करीब आई और इनको बाहर जाने के लिए कहा। आप सब बाहर चले जाएं। वो हमारे स्टाफ को ऊंचा बोलते देखकर भी ऐसे ही आपे से बाहर हो गई थी। इस वक्त इसकी हालत ठीक नहीं है, प्लीज़ सब बाहर चले जाएं। इरफान और सितारा नाइला बेगम को संभालते वहाँ से बाहर चले गए। बाबा, अम्मी, सितारा को घर भेजकर वो रात इरफान वहीं रुका था। अगली सुबह इसकी हालत कुछ बेहतर लग रही थी। घर आकर इसे सीधा इसके बेडरूम में ले गए। अम्मी ने ला के इसे खिलाने पिलाने की कोशिश की, लेकिन ना वो कुछ बोली ना कुछ खाया। इस हादसे के बारे में घर के अफराद के अलावा किसी को खबर नहीं थी। कोमल अपने ससुराल वालों के साथ इस्लामाबाद गई थी, इसलिए फ़िलहाल इसे भी अनजान रखा गया। बाकी घर वाले जहाँ इससे हमदर्दी कर रहे थे, बाबा ने इससे किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। जब से वो घर आई थी एक दफ़ा भी वो इसके पास नहीं आए थे। इस रात मुस्कान इनके इस रवैये पर फूट फूट कर रोई थी। आवाज़ बैठे रहने की वजह से इसके रोने की आवाज़ें कोई नहीं सुन सका था। 3 दिन बाद इसकी पट्टियाँ उतर गई थी। शाम के वक्त इसने लाउंज में भारी भरकम आवाज़ में किसी को गुफ्तगू करते हुए सुना था। वो दरवाजे के पास आकर देखने लगी। 2 पुलिस एहलकार सोफे पर बैठे बाबा से बात कर रहे थे और बाबा माथे पर शिकन लिए हाथ उठाकर इन्हें तरदीद कर रहे थे। बाबा, मुझे नहीं करवाना कोई केस। क्या मिल जाएगा केस करके? क्या मेरी बेटी की इज्जत वापस आ जाएगी? क्या इनके दामन पर लगे रुसवाई के दाग मिट जाएंगे? नहीं ना, बस मुझे नहीं करना कोई केस। इरफान, लेकिन बाबा, इनके गुनहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए। बाबा, मुझे किसी को सज़ा नहीं दिलवानी। पुलिस एहलकार, आप गलती कर रहे हैं हारिस साहब, इसने सपाट अंदाज में कहा। बाबा, आपका शुक्रिया, हमें आपकी मदद दरकार नहीं। पुलिस एहलकार तन्ने तासरात के साथ वापस चले गए। घर में तरह का समा था। बाबा किसी और से बात किए बगैर अपने कमरे में चले गए। अगले 3 दिन तक इनका यहाँ भी यही सब चलता रहा। पुलिस और जर्नलिस्ट के चक्कर लगते और बाबा इनके गेट से ही जवाब दे देते। इस सब के चलते आसपास मोहल्ले वाले शक में पड़ गए थे और इनमें से अक्सर इनके घर पूछने भी आ जाते, जिनको अम्मी और बाबा यही कहते कि कार के साथ छोटा हादसा पेश आया है। इरफान और सितारा को ख़ास हिदायत दिए गए थे कि वो किसी को इस हाल में मुस्कान से मिलने नहीं देंगे। अगले दिन सुबह सवेरे ही ज़नाना हकूक़ के सरबराह
اپنے اہلکاروں سمیت ان کے گھر پہنچ گئی تھی۔ بابا کے منع کرنے کے باوجود وہ گھر کے اندر داخل ہوئی اور مسکان کے کمرے کا دروازہ بجانے لگی۔ مسکان باہر آؤ، ہمیں پتہ ہے تم اندر ہو، ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کب تک تمہارا یہ ظالم باپ تمہیں قید رکھے گا؟ تم اپنے ساتھ ہوئے ظلم کے لیے آواز اٹھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے پیچھے اس کے اہلکاروں نے بھی بلند آواز میں نعرے لگائے۔ مسکان بند دروازے کے پیچھے ڈری سہمی ایک کونے میں زمین پر سر گھٹنوں میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی مسکان نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ عورت بابا سے مخاطب ہوئی۔ اس کی آواز اتنی تیز اور بلند تھی کہ مسکان بآسانی اس کی آواز سن سکتی تھی۔ آپ کو اپنی بیٹی کو ہم سے بات کرنے پر راضی کرنا پڑے گا، ہمیں اس کا بیان چاہیے۔ آج وہ ہمارے ساتھ دے گی تو کل کو کوئی اور ایسے ثانیہ سے بچ جائے گی۔ بابا پھر سے انکاری رہے۔ اگر آپ اسی طرح خاموش رہے تو سب کو لگے گا یہ کوئی ریپ نہیں ہوا، آپ کو اپنی بیٹی کے لیے کسی ناجائز تعلقات کا نتیجہ ہے، اس لیے آپ اسے چھپا رہے ہیں۔ اس کی باتیں مسکان پر کوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے آواز روتی رہی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد سوال گھر والوں کی جانب سے شروع ہوئے۔ عرفان، بابا ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ سب ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، پھر آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ امی، کیا آپ مسکان کی تکلیف نہیں سمجھ رہے؟ کیا سوچ رہی ہوگی وہ؟ ہم کتنے خود غرض ہیں، اس کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ شکیل چاچو، آپ مجھ سے بڑے ہیں بھائی، مجھے بھی لگتا ہے آپ کو کیس کر دینا چاہیے۔ ان کے سوالوں سے تنگ آ کر بابا تیش میں آ گئے۔ بابا، نہیں کرنا کوئی کیس، سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ انہوں نے تیز آواز میں کہا۔ سب چپ ہو گئے۔ مسکان بھی روتے روتے چپ ہو کر بابا کی بات سننے لگی۔ کیا آپ سب کو مسکان کی حالت نظر نہیں آ رہی؟ کس ذہنی کیفیت کا شکار ہے؟ مرتے مرتے بچی ہے میری بیٹی۔ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ میں پھر سے اسے تڑپا کر مر دوں؟ سمجھنے کی کوشش آپ سب کیوں نہیں کریں؟ میری بیٹی سامنا نہیں کر پائے گی ان سب کا۔ روز کورٹ کچہری کے چکر، روز الگ الگ نیوز چینل پر انٹرویو، ان درندوں نے تو ایک مرتبہ نوچا ہے اسے، یہ پولیس اور میڈیا والے روز ہزاروں طریقوں سے نوچیں گے۔ کسی بھی مجرم کو پکڑ کر شناخت کے لیے میری بیٹی کے سامنے لایا کریں گے، اور وہ بار بار ہر بار اس رات کو یاد کر کے، ان آدم خوروں کی شکلیں یاد کر کے اذیت سے گزرے گی۔ میں نہیں چاہتا وہ پھر اس اذیت سے گزرے۔ اگر کیس نہ کروا کر آپ سب کو لگتا ہے کہ میں خود غرض ہوں تو میں ہوں خود غرض ہوں، میں اپنی بیٹی کے لیے خود غرض ہوں، اس کی زندگی کے لیے ہوں۔ بخش دیں اس کی جان، بخش دیں۔ بابا اپنی اضطرابی حالت بیان کرتے کرتے رو پڑے تھے۔ شکیل چاچو عرفان بھی انہیں سنبھالتے ہوئے رو دیے تھے۔ بابا ہنسو صاف کرتے بھیگی آواز میں اپنا درد بیان کرنے لگے۔ یہ آزمائش ہم پر آئی ہے، اسے ہمیں خود گزارنا ہے، دنیا کے سامنے تماشا نہیں بنانا۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر کسی کو بے عزتی محسوس ہو رہی ہے تو وہ جا سکتا ہے، مجھے اور میری بیٹی کو یہ ماتم اکیلے منانے دیجیے، پلیز پلیز۔ وہ ایک مرتبہ پھر رونے لگے۔ عرفان، نہیں بابا، آپ اکیلے نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ عرفان اشکبار آنکھوں سے بابا کے گلے لپٹ گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد، اس دن کے بعد ان کے گھر پر کوئی پولیس اور جرنلسٹ نہیں آئے، اور نہ پھر اس ڈاکٹر نے کوئی اقدام اٹھایا۔ مسکان آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ جیسے جیسے اس کے احساس بحال ہوتے گئے ویسے اس کا ذہنی توازن بگڑتا گیا۔ وہ رات بھر جاگتی رہتی اور دن میں بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹتی رہتی۔ کھانے کے وقت اسے زبردستی اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا دیا کرتے، اس سے بات کروانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ چپ کر کے بیٹھی رہتی۔ ستارہ ان کا دھیان بٹانے ہر وقت اس کے ساتھ بولنے میں لگی رہتی، پر مسکان خالی ذہن سے اسے تکتی رہتی۔ خرم کو پولیس کیس سے بچنے کے لیے حادثے کی اگلی صبح ہی واپس چلا گیا تھا۔ کومل واپس لوٹ آئی تھی اسلام آباد سے۔ میکے جا کر حقیقت پتہ چلی تو خوب روئی۔ وہ بھی کچھ دن مسکان کی دماغی حالت سدھارنے وہیں رہی، لیکن سب بے معنی رہا۔ اس نے جیسے جینے کی آس ترک کر دی تھی۔ اس حادثے کے بعد وہ آج پہلی بار آئینے کے سامنے آئی تھی۔ زخم بڑھنے لگے تھے، نیل ہلکے ہونے لگے تھے، لیکن دل پر لگی چوٹ اور دماغ پر لگا صدمہ آج بھی گہرا تھا۔ اچانک اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ وہ واش روم گئی اور اپنے بازو، گردن، سر کے زخموں کو صابن لگا کر ملنے لگی۔ وہ چاہتی تھی وہ جلد از جلد ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے اضطراب میں اضافہ ہونے لگا، اسے غصہ آنے لگا۔ تیش میں اس نے ایڑیاں رگڑنے والا پتھر اٹھایا اور پوری طاقت سے اپنے زخموں پر رگڑنے لگی۔ اس سے بھی اثر نہ ہوا، زخموں سے ایک دفعہ پھر خون رسنے لگا۔ وہ کرب سے روتی ہوئی چلانے لگی۔ سارا بھابھی لان میں تار پر کپڑے سکھا رہی تھی۔ جب اس نے مسکان کی آواز سنی، وہ تیزی سے مسکان کے کمرے میں گئی اور زور سے واش روم کا دروازہ بجانے لگی۔ اسے اتنا پکارنے پر بھی دروازہ نہیں کھلا تھا۔ سائرہ نے ہیبت میں امی اور بابا کو پکارا۔ درپیش صورتحال دیکھ کر وہ بھی دروازہ بجانے لگی۔ مسکان باہر کی حالات سے بے خبر اب بھی ویسے ہی چلا رہی تھی۔ اس کی وحشتناک آوازیں سن کر ستارہ اور چچی بھی نیچے آ گئی تھی۔ بابا کی ہدایت پر سائرہ دراز میں سے چابی لائی اور دروازہ کھول دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب خوفزدہ ہو گئے۔ ستارہ جھٹ سے اندر گئی اور اس کے ہاتھ سے آلات پھینک دیے۔
بابا اور امی اسے مضبوطی سے پکڑ کر کمرے میں لے آئے۔ بابا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ انہوں نے مضبوطی سے اسے خود سے لگائے رکھا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی، اب بھی روئے جا رہی تھی۔ سائرہ نے فون پر عرفان کو صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ آفس سے فوراً گھر آ گیا اور مسکان کو ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے پٹی کر لینے کے بعد اسے نیند کا انجیکشن لگایا تھا۔ ڈاکٹر میری رائے ہے آپ مسکان کو ایک دفعہ کسی سائیکالوجسٹ ڈاکٹر کو دکھائیے۔ ڈاکٹر نے پرچی پر دوائی لکھتے ہوئے تجویز دی۔ وہ ہسپتال سے گھر آ کر سو گئی تھی۔ عرفان سائیکالوجسٹ کا نمبر لے آیا تھا اور آج ان کو سائیکالوجسٹ کو دکھانا تھا۔ وہ 10 دن بعد اپنے گھر سے اپنے کمرے کی چار دیواری سے نکلی تھی۔ راستے میں بھی وہ خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی تھی۔ عرفان سائیکالوجسٹ کو پہلے ہی ان کے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں بتا چکا تھا۔ وہ اب تفصیل سے مسکان کا معائنہ کر رہی تھی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مسکان کے ذہنی انتشار کو پرکھنے کے لیے کچھ جنرل سوال کیے، جس کا اس نے بالکل ٹھیک جواب دیا۔ کچھ تاریخی مقامات کی تصاویر دکھی جسے وہ بہت آسانی سے بتاتی گئی۔ مسکان، آئیفل ٹاور پیرس، تاج محل انڈیا، اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ۔ اس کی یادداشت جانچنے کے لیے ڈاکٹر نے اسے میتھ اور اسٹیٹس کے سوالات دیے۔ انہیں بھی مسکان نے 5 منٹ میں حل کر کے دکھایا۔ آخر میں انہوں نے مسکان کو ایک پزل باکس دے کر کونے میں بیٹھ کر بنانے کے لیے کہا۔ وہ اسکول کی بچی کی طرح اس بات میں سر ہلاتی کونے والے سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ جب اسے پزل باکس کے ساتھ مشغول پایا تو ڈاکٹر نے رخ عرفان کی جانب کیا۔ ڈاکٹر، اس کی یادداشت تو بالکل ٹھیک ہے اور پہلے جتنی ذہین بھی ہے، اور اس کے ذہن میں اندرونی کوئی چوٹ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے مسکان کی بلڈ رپورٹ اور CT اسکین دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بس صدمے میں ہے، شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے۔ اس سب سے نکلنے میں اسے وقت لگے گا۔ اسے اکیلے مت رہنے دیجیے اور کوشش کریں اس کے سامنے اس رات کا ذکر نہ ہو۔ رات میں بھی اکیلے سونے نہ دیں، کیونکہ ڈپریشن کے باوجود آ کر وہ خود کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے آپ سب کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اگلے 3 مہینے تک میری زیر نگرانی اس کے سیشن کرواتے رہیں، دیکھتے ہیں کتنے مثبت نتائج سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے کچھ دوائی لکھتے ہوئے عرفان کو ہدایت جاری کی۔ مسکان، کر لیا پزل؟ مسکان، جی آدھا کر لیا۔ اس نے ڈاکٹر کی میز کے قریب آ کر کہا۔ ڈاکٹر، چلو کوئی بات نہیں، باقی اگلے سیشن میں کر لینا، اوکے؟ مسکان نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اور دوائیاں وقت پر لیتے رہنا۔ سی یو۔ وہ اور عرفان ڈاکٹر سے الوداع کرتے باہر آئے۔ چلتے ہوئے مسکان کے دماغ میں ایک یاد لہرائی۔ کچھ عرصہ قبل یہ جملہ کسی اور نے بھی اسے کہا تھا، جس کی اس کے لیے فکر مند تھی، اسے سب سے انمول کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس نے سر جھٹک کر اس کی یاد کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ ہو سکی۔ گھر آ کر بھی وہ اسی کشمکش میں مبتلا رہی۔ اس کا زہیب سے بات کرنے کا دل کرتا تھا، لیکن اگر اس نے پوچھا اتنے دن کہاں تھی تو کیا کہوں گی؟ اور اگر کومل آپی یا جیجو نے اسے سب بتا دیا تو میں اس کے سوالوں کا کیا جواب دوں گی؟ یا پھر حقیقت جاننے کے بعد وہ خود ہی مجھ سے بات نہ کرنا چاہے تو؟ اس نے ملال سے آنکھیں بند کی۔ اس کے دل میں درد ہونے لگا۔ اس نے روتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اب وہ زہیب سے کبھی بھی رابطہ نہیں کرے گی۔ میں چاہتی ہوں زہیب، میرا ایسا کرنے سے آپ بہت ہرٹ ہو جائیں گے، آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، آپ مجھے بہت کوسو گے، لیکن میرے لیے یہ کرنا ضروری ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا پلیز۔ اس نے بہتے آنسوؤں سے سوچا اور خود سے عہد کیا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔